معزز صحافی، خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو علم ہے کہ میں جبری گمشدگیوں کا مسئلہ انسانی حقوق کے حوالے سے ایک سنگین مسئلہ ہے۔ یہ بلوچستان اور پاکستان بھر میں انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ لاپتہ افراد کی فہرست میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ریاست آج تک سنجیدہ نہیں ہے۔ معزز صحافی حضرات، میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی ریاستی خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری گمشدگی کو آج 15 سال کا طویل عرصہ مکمل ہو گئے ہیں۔ میرے والد صاحب بلوچستان کی دور افتادہ اور پسماندہ علاقہ اورناس گلزار میں سرکاری ڈیوٹی پہ تعینات تھے۔ اسے دوران ڈیوٹی سادہ کپڑوں میں ملبوس خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے غیر قانونی حراست میں لینے کے بعد جبری لاپتہ کر دیا۔ 15 سال گزرنے کے باوجود آج تک ہمیں اس کی کوئی خیر خبر نہیں ملی ہے کہ میرے والد جہاں سے اٹھائے گئے قریب میں پولیس اسٹیشن واقع ہے، ایف سی کے ٹرین بھی موجود تھے۔ میرے والد خود ایک سرکاری ملازم ہیں۔ عدلیہ اور ریاستی اداروں پر فرض عائد ہوتی تھی کہ میرے والد کی بازیابی میں کردار ادا کرتے، لیکن بجائے اس کی بازیابی میں مثبت کردار ادا کر کے الٹا ہمیں مسلسل تنگ کیا جا رہا ہے۔ والد کی بازیابی کے سلسلے میں ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک پیش ہوئے ہیں۔ 2016 میں سپریم کورٹ نے ہمارے والد کی گمشدگی کے کیس میں خارج کرتے ہوئے کہا کہ وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں یا فراری یاترا میں ہیں، لیکن یہ بیان ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ سپریم کورٹ جیسے ملکی ادارے کو یہ بات ثابت کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ملکی اداروں کا احترام کرتے ہوئے کمیشن کے سامنے بھی پیش ہوتے رہے ہیں۔ کمیشن ہمیں ہمیشہ الٹے سیدھے سوالات سے ہماری تصدیق کرتی جاتی رہی ہے اور ہمیں ہراساں کیا گیا ہے، ہمیں اس طرح کی اذیت دی گئی ہے کہ ہم اپنے والد کی بازیابی کے لیے جدوجہد سے دستبردار ہو گئے۔ معزز صحافی حضرات اور انسانی حقوق کے علامات، ہم اس ملک کے ایک پرامن اور جمہوریت پسند شہری ہونے کے ناطے اس ملک کے تمام اداروں کے در کھٹکھٹائے ہیں۔ ملک کے عدالتی نظام پہ بھروسہ رکھتے ہوئے عدالتی قائم کردہ کمیشن میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں، احتجاج کے تمام طریقہ کار آزمائے ہیں۔ ان 15 سالوں میں میرے والد کی جدائی سے ہماری پوری فیملی متاثر ہوئی ہے، ہمارے خاندان ایک شدید غیر یقینی کیفیت سے دوچار ہے۔ ڈاکٹر دین کے والد، بہن اور بھائی انہیں 15 سالوں میں زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ زندگی کے آخری سانس تک یہ آس لگائے رکھے تھے کہ اپنے گمشدہ عزیز کو دیکھ پائیں گے۔ درد کے ان لمحات کو میں شاید لفظوں میں نہ بیان کر سکوں۔ مجھے اور میرے بہن بھائی کو ریاست یہ باور کرایا گئے کہ ہم خود کو یقین تصور کریں یا ہم ایک زندہ باپ کے اولاد ہیں، ہمیں اس بات کی باور کرائے ہم ایک دن وہ ہماری زندگی میں کبھی واپس لوٹیں گے یا نہیں۔ میری والدہ کو کم از کم یہ بتایا جائے کہ وہ اب تک میرے والد اور دین محمد کی شریف حیات ہیں یا وہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ ہم اس ریاست سے ان سوالات کے جواب مانگنے کا حق رکھتے ہیں۔ ان 15 سالوں میں ہم 3 بار اسلام آباد کا مارچ کر چکے ہیں، 3 دفعہ اسلام آباد میں احتجاجی دھرنا دے کر بیٹھے ہیں۔ ہمیں محض صرف تسلیاں دی گئی ہیں، جبکہ آخری دفعہ کو ریاستی ادارے کا ذمہ دار یا کوئی حکومتی بندہ ہمیں جھوٹی تسلیاں تک دینے نہیں آیا، بلکہ اسلام آباد پہنچنے پہ ہمارا استقبال لاٹھیوں اور ڈنڈے پانی برسا کر کیا گیا۔ ہمیں جیلوں میں ڈال کر ہمیں اسلام آباد بدر کرنے کی تیاری کی گئی، لیکن ہم نے دیگر لاپتہ افراد کے لوائقین کے ساتھ مل کر اپنا پرامن دھرنا جاری رکھا۔ ہم نے کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا۔ اس کے باوجود جب ہم نکلتے ہیں تو ہمیں مختلف حربوں سے تنگ کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ ٹرول کیا جاتا ہے، ہمارے پرامن جدوجہد کو غلط رنگ متنازع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود کہ اس مسئلے کو کوئی قانونی طور پر ڈیل کیا جائے۔ معزز صحافی حضرات، میرا ایک سادہ سا سوال ہے کہ اس ریاست سے کہ میرے والد صاحب یہ کون سا ایسا بڑا الزام ان پر عائد کیا گیا جسے ان کی عدالتوں تک پیش نہیں کیا جا رہا ہے؟ نہ تو بڑے بڑے مجرموں کو سامنے لایا جاتا ہے۔ ریاست کو اطلاعاتی جرم کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے والد کو جبری گمشدگی کے حوالے سے ہمیں جواب دہ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر دین محمد زندہ
करते हैं कि एक दिन जरूर उन तमाम इदारों और किरदारों को जवाबदार करेंगे जो मेरे वालिद की जबरी गुमशुदगी में शरीक जुर्म गए हैं। वाज़े सहाबी हज़रात और इंसानियत के अलमबरदार, जबरी गुमशुदगियों के संगीन सिलसिले को रोकने और गुमशुदा अफराद की बाजियाबी की जद्दोजहद को हम अकेले नहीं लड़ सकते। इसमें हमें आप सहाफ़ी बरादरी, इंसानी हकूक़ के कारकुनान, सियासी और समाजी कारकुनान समेत हर तबके और फिक्र के लोगों की साथ देने की जरूरत है। मैं जिंदगी के हर शबे से ताल्लुक रखने वाले, दर्द दिल रखने वाले लोगों से अपील करती हूँ कि आइए इस जद्दोजहद में हमारा साथ दें। मेरे वालिद की जबरी गुमशुदगी को आज 15 साल मुकम्मल हो गए हैं। ये 15 साल में हमने पल पल अज़ियतों के साथ गुजारे हैं। हमने अपनी बचपन सड़कों पर गुजारी है। हम अपने आबाई इलाके से दरगुजर किए जा चुके हैं।